پچھلے دنوں پاکستان نے اپنے پہلے ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم راست کو لانچ کیا۔ اس سسٹم کو اکانومی کے لیے گیم چینجر کہا جا رہا ہے۔ یہ سسٹم کیا ہے، یہ کیسے کام کرے گی، اس کا اکانومی کو اور عوام کو کیا فائدہ ہوگا، دیکھتے ہیں تفصیلات کے ساتھ۔ ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم دراصل ملک کو کرنسی لیس بنانے کی طرف ایک قدم ہے، کیونکہ آج کی دنیا پیپر لیس تو پہلے ہی ہو رہی ہے، کرنسی لیس بھی ہوتی جا رہی ہے۔ اس کرنسی لیس سسٹم کے لیے جو سسٹم استعمال کیا جاتا ہے اس کو ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم کہتے ہیں۔ اس کا نام راست اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ راست کا لفظ مطلب صحیح رستہ ہوتا ہے۔ یہ ملک کی اکانومی کی گروتھ کے لیے ایک صحیح چیز ہے، لہذا اس کا نام راست رکھا گیا ہے۔ راست ایک پلیٹ فارم ہے جس میں سارے بینکنگ اور مائکرو فنانس سسٹم آپس میں کنیکٹ ہوں گے، اور ایک آدمی جس کی اس پر اکاؤنٹ بنا ہوا ہوگا اس کو استعمال کر کے اپنی پیمنٹس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ اس پروسیس میں اس کو پہلے 2 سے 3 دن چیک کلیئر کرنے کا انتظار کرنا پڑتا تھا، اب اس کو چیک کلیئر والے جھنجھٹ سے آزادی ملے گی۔ بس چند سیکنڈز کے اندر آپ کی رقم ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو جائے گی۔ راست سسٹم پر آپ اکاؤنٹ اپنے فون نمبر سے بنا سکیں گے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق اس راست سسٹم کو 3 فیز میں امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ پہلے فیز میں راست پر سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور سرکار کے کاموں کو شفٹ کیا جائے گا۔ دوسرے فیز میں احساس پروگرام کے تحت 100 سے زائد اسکیموں کو اس پر شفٹ کیا جائے گا، اور تھرڈ فیز میں عام آدمی کی روزمرہ زندگی کی چیزوں کی خرید و فروخت کو بھی اس سسٹم پر شفٹ کیا جائے گا، جس سے ایک بندہ اپنے اخبار کی پیمنٹ بھی اس سسٹم کے تھرو کر سکے گا۔ اس کا سب سے پہلے فائدہ یہ ہے کہ ملک کی اکانومی ڈاکومنٹ ہونے کی طرف جائے گی۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے کرپشن میں کمی آئے گی۔ تیسرا، اس میں وقت کا ضیاع بہت کم ہوگا۔ چوتھا، صرف کچھ پیسوں کی کٹوتی کے عوض آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ بغیر انتظار کے پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اس کی مدد سے آپ کے مختلف بینکس کے اکاؤنٹ اور کریڈٹ کارڈ کو آپ ایک پائپ لائن میں لا سکتے ہیں، پھر یہ راست ایپ ان کو خود کار طریقے سے اپ ڈیٹ کرتی رہے گی۔ آپ ریمیڈنس کی مدد میں باہر کے ملک سے بھی پیسے وصول کر سکیں گے، جیسے کہ اگر آپ فری لانسنگ کرتے ہیں اور آپ کو سکرل یا پے پال سے پیسے وصول کرنے میں مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے تو آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب آپ کے پاس آپ کے اپنے ملک میں ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم راست کی شکل میں موجود ہوگی۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، اب آپ کو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے علیحدہ سے بروکر کے ذریعے CTC اکاؤنٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ آپ اس راست کی مدد سے اسٹاک مارکیٹ میں اپنے پورٹ فولیو بنا کر انویسٹمنٹ کر سکیں گے۔ یہ ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم پاکستان کی اکانومی میں ایک انقلاب ثابت ہو سکے گا۔ اس سسٹم کو کامیاب بنانے کے لیے نادرا اور بینکنگ سسٹم کے ساتھ موبائل کمپنیز کی طرف سے اسٹیٹ بینک کے ساتھ مکمل تعاون کی ضرورت ہے، ورنہ یہ سسٹم کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ اسٹیٹ بینک کے ڈپٹی ڈائریکٹر سیما کامل کا اس سسٹم کے بارے میں کہنا ہے۔ منڈے سے ایک سفر شروع کر رہے ہیں جس میں ہم ایک نئی ادائیگی کا طریقہ لائیں گے، اور اس کا نام ہم نے اس واسطے راست رکھا ہے کہ یہ ایک ہمارے لیے ایک صحیح طریقہ ہے، ایک راہ راست ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کیش کا استعمال کم ہو، کیونکہ جب کیش کی ادائیگی ہوتی ہے تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ بہت ساری معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پہلے فیز میں گورنمنٹ سیکٹر، جیسے حکومت کی تنخواہیں ہوتی ہیں، پینشنز ہوتی ہیں، ان میں بہت دیر لگتی ہے، ان میں چیک بنتے ہیں، لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، پینشنز میں اور بھی مشکلات ہوتی ہیں۔ تو اس ادائیگی کی طریقے سے ان کو ایک تو بالکل جلدی ملے گا، اس میں کوئی خرچہ نہیں ہوگا، اور محفوظ طریقے سے ملے گا۔ جو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں ان کو ڈیویڈنڈ امیجیٹلی ایک پل میں ملے گا۔ نیکسٹ فیز جو ہوگا کچھ مہینوں بعد انشاءاللہ ہم جو کریں گے وہ یہ ساری جو BISP اور احساس کی پیمنٹس ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ خواتین کو بہت دشواری ہوتی ہے، اس پیمنٹ سسٹم کے ذریعے
ان کو ان کے جو وہ اکاؤنٹ چاہیں گی وہاں انہیں پیسے ملیں گے، اور وہ نہ صرف پیسے ملیں گے، پھر وہ سیو بھی کر سکیں گی، وہ ایک بینکنگ اور فائنینشیل سسٹم کا حصہ بنیں گی۔ تقریباً جون تک یہ سب ہو جائے گا، یہ جو سیلریز کا ہے یا احساس کا ہے۔ جون کے بعد پرسن ٹو پرسن، ایک افراد سے دوسرے افراد کی پیمنٹ ہوگی۔ جیسے اب آپ پیسے بھیجتے ہیں کسی کو، اس میں آپ کو لمبا سا اکاؤنٹ نمبر ڈالنا پڑتا ہے جس میں 14 حرفے ہوتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ اپنے فون نمبر وہ ڈال کے فون نمبر سے پیسے بھیج سکیں گے۔ اور جو ہم دسمبر اس سال تک لائیں گے وہ ساری QR کوڈ پہ، اب یہ آپ سوچیں کہ ایک عام آدمی اس سے اخبار کی پیمنٹ کر سکے گا۔ تو یہ ایک ہم پیمنٹ سسٹم لا رہے ہیں، ادائیگی کا سسٹم جو دنیا کی کلاس کا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا اس سسٹم کے افتتاح کے موقع پر خیالات۔ خاص طور پہ اسٹیٹ بینک کو مبارک دینا چاہتا ہوں آپ کے راست پروگرام کے لیے۔ میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا قدم ہے پاکستان کو اپنا پورا پوٹینشیل ریئلائز کرنے کے لیے۔ ہماری 22 کروڑ کی آبادی ہے، لیکن ہم اس کا پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ہماری جو کیش اکانومی ہے یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے ایک 22 کروڑ کے ملک کو اپنا پوری طرح اپنی عوام، اپنے نمبرز کا فائدہ اٹھانے میں۔ اس کا جو ہمیں سب سے بڑا نقصان ہے کیش اکانومی کا، وہ ہماری ٹیکس کلیکشن ہے۔ پاکستان دنیا میں تقریباً سب سے کم ٹیکس اکٹھا کرتا ہے۔ 22 کروڑ لوگوں میں صرف 20 لاکھ ٹیکس دینے والے ہیں، اور 20 لاکھ میں سے 70% ٹیکس جو دیتے ہیں وہ صرف 3000 پاکستانی ہیں۔ تو یہ ایک ملک کے سامنے کیوں رکاوٹ ہے؟ کیونکہ ہم اپنا انفراسٹرکچر نہیں بنا سکتے، ہم ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے، بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتے، ہاسپٹل بہتر نہیں کر سکتے۔ ایک وہ ملک جو آج سے 50 سال پہلے یہ سب سے خطے میں تیزی سے آگے جا رہا تھا، وہ آگے نہیں جا سکتا کیونکہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے ملک کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ اور جو اپنے انسان ہیں ان کے اوپر وہ جو پیسہ خرچ کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر سکتے۔ یہ ڈیجیٹل پاکستان کی طرف جو ایک بہت بڑا قدم آپ نے اٹھایا، یہ ہمیں کیش اکانومی سے آہستہ آہستہ، جس طرح ایڈکشن سے کسی کو دور کرتے ہیں، تو ہم بھی کیش اکانومی سے آہستہ آہستہ اس طرف جا رہے ہیں جدھر ہم اپنی 22 کروڑ عوام کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جو دوسرا بہت بڑا پہلو وہ یہ کہ جو ہمارا نچلا طبقہ ہے، جو آپ نے ورڈ یوز کیا انکلوژن، کہ ان کو بھی ہم اپنی ترقی کے اندر شامل کریں، یہ بھی ایک بہت بڑا آپ نے قدم اٹھایا ہے اس راست پروگرام کی وجہ سے۔ ہمارے جو احساس پروگرام ہے اس میں جو ہم غربت کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ہم موبائل والیٹ کا استعمال کر رہے ہیں، جو عورتوں کی بینک اکاؤنٹس کی بات کر رہے ہیں، یہ جو آپ کا راست پروگرام ہے یہ اس کو آگے بڑھائے گا اس کو۔ اور خاص طور پہ جو ہماری غریب گھرانوں میں اور دیہات میں جو عورتیں، وہ سب سے زیادہ جو غربت کا اثر ان عورتوں پہ پڑتا ہے۔ جب ایک غریب گھرانہ ہوتا ہے دیہات میں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو کمانے والے ہیں ان کے اوپر زیادہ پیسہ خرچ کیا جائے، یا اپنے لڑکے کو پڑھایا جائے کیونکہ اس نے کمانا ہے، تو خواتین پیچھے رہ جاتی ہیں۔ تو ہمارا جو پروگرام ہے احساس کا، وہ کوشش ہی یہ ہے کہ ہم عورتوں کو اپنی فائنینشیل انکلوژن کے بیچ میں لے آئیں، ان کو موقع دیں، ان کے بینک اکاؤنٹس کھولیں، پھر ان کی مدد کریں، ان کو مویشی جانور دیں تاکہ وہ اپنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ خود کوئی ذریعہ معاش بنے ان کا۔ تو یہ راست پروگرام انشاءاللہ ہمیں اس میں بھی مدد کرے گا۔ اسٹیٹ بینک کو میں پھر سے مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے اوورسیز پاکستانیز کو جس طرح انگیج کیا۔ ہمارا جو ریمیٹنسز بڑی ہیں، اور ریکارڈ ریمیٹنسز پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی زیادہ ریمیٹنس نہیں بڑھی، وہ بھی ایک بہت بڑی اسٹیٹ بینک کی کامیابی ہے کہ انہوں نے ہمارے جو اوورسیز پاکستانی جو پیسہ نان فارمل چینل سے بھیجتے تھے وہ فارمل چینل سے بھجوانے کی کوشش کی، تو جس کا بھی ہمیں پاکستان کو فائدہ آ رہا ہے کہ ہمارا کتنے سالوں کے بعد، 17 سالوں کے بعد، کہ 5 مہینے میں جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ہمیشہ ڈیفیسٹ میں رہتا تھا وہ 5 مہینے سرپلس میں چلا گیا، اور اس کی لوگوں کو پوری تک اہمیت نہیں کہ اس کا کتنا فائدہ ہوا ہے پاکستان میں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے روپے کے اوپر جو پریشر پڑتا ہے، جیسے ہی کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہوتا ہے، جیسے ہی
ہماری اندر ملک میں کم ڈالرز آتے ہیں اور زیادہ ڈالرز باہر جاتے ہیں تو پریشر پڑتا ہے روپے پہ. جب روپیہ گرتا ہے تو اس کا سارے معاشرے پہ امپیکٹ پڑتا ہے, خاص طور پہ غربت پہ. جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے مہنگائی, جیسی جیسی چیزیں مہنگی, باہر سے امپورٹس مہنگی ہوتی ہیں, خاص طور پہ تیل اور پھر گھی اور پھر دالیں, تو اس کا سارا بجلی سب چیز پہ امپیکٹ پڑتا ہے. اس لیے جو کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا جو سرپلس ہوا, اس نے بڑا پریشر اتارا ہے ہمارے روپے سے. اور اس میں بھی اسٹیٹ بینک نے جو کوشش کی ہے, جو سٹیپس اٹھائے ہیں, انکریج کیا ہے ہمارے ورکرز کو کہ فارمل چینل سے پیسہ بھیجیں. تو اصل میں یہ کوشش راست کی یہ ہے کہ ہم اپنی فارمل اکانومی کو بوسٹ کریں.